دینی تعلیم نے ہم کو متحد کرنا تھا، ہمارے اندر اخلاقیات کو پیدا کرنا تھا، ہمیں بہترین انسان بنانا تھا، اور ہم نے اس دین کی تعلیم کو ایسے نظر انداز کیا۔ بچوں کو دیکھ لیں، نوجوانوں کو دیکھ لیں، ماں باپ کو دیکھ لیں، سب سے بڑا اس دور میں ہمارا اگر ٹارگٹ ہے تو وہ عصری دنیاوی تعلیم کا حصول ہے۔ اس تعلیم کا حاصل کرنا بالکل حرام نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا، اس کا سیکھنا، دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، مادی تعلیم، یہ مستحسن بھی ہے، مباح بھی ہے، جائز بھی ہے۔ لیکن جب آپ فرض عین تعلیم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور سارا کا سارا انحصار اس تعلیم پہ کرتے ہیں جس نے صرف دنیا کی حد تک، مادیت کی حد تک، ایک روزگار کی حد تک جو ہم سیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہوگی کہ ساری دنیا، سارے لوگ مسنات پڑھی جا رہے ہوں گے۔ لوگ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ مسنات۔ دریافت کیا گیا ومل مسنات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ مسنات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے علاوہ جتنی بھی تعلیم ہے یہ ساری مسنات ہے۔ تو ہم تو آج سارا یہی پڑھی جا رہے ہیں۔ ذرا جائزہ لیں، 24 گھنٹوں میں اپنے بچوں کو 8-10 گھنٹے آپ سکول پڑھا رہے ہیں، صبح 7 بجے بڑی باقاعدگی سے چھوڑ کے بھی آتے ہیں، 5-10 ہزار روپے ان کی فیس بھی ادا کرتے ہیں، لینے بھی جاتے ہیں، دوپہر کو ٹیوشن بھی رکھوائی ہوئی ہے، 8-10 گھنٹے بچوں کو وہ تعلیم حاصل کروا رہے ہیں، اور جو تعلیم مرنے کے بعد بھی کام آنی ہے وہ آپ نے 24 گھنٹوں میں سے کتنا اپنے بچوں کو پڑھایا ہے؟ ہم نے یہ زیادتی کی کہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، مہنگی سے مہنگی، بہترین سکول کا انتخاب، اور اگر اللہ نے کچھ 4 پیسے دے دیے تو اچھا ٹیچر، اچھا ٹیوٹر کا انتخاب کہ وہ گھر میں آ کے پڑھائے۔ اور دین کی تعلیم کے لیے ہم نے کیا کیا؟ سب سے سستے قاری صاحب ہم نے تلاش کرنے، سب سے سستے۔ 1000 روپے بھی مانگ لیں گے تو نہیں قاری صاحب حالات بڑے خراب ہیں، 500 روپے آپ کر لیں۔ ادب یہ تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجیں۔ مسجد کا ایک اپنا ادب ہے، برکت ہے، ایک ماحول ہے، ایک کلاس کا ماحول ہے۔ اور ہم نے کہا کہ قاری صاحب گھر میں آ کے پڑھائیں گے، چلیں جی گھر میں چلے گئے۔ جو ٹیوٹر پڑھانے آ رہا ہے اس کی کوئی چھٹی، کوئی ناغہ نہیں ہے، اور قاری صاحب باہر کھڑے ہوئے ہیں، قاری صاحب آج چھٹی کرو، آج بچوں کا موڈ نہیں ہے جی پڑھنے کو، آج گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ اس قاری صاحب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس تعلیم کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں جو وہ دینے آئے ہیں۔ اب خود موازنہ کر لیجئے، ایک وہ تعلیم جس نے ہمیں آخرت میں کام میں آنا ہے، اور دنیا میں بھی وہ تعلیم کام آتی ہے۔ آج ہمارے اندر جو بد اخلاقی اور عدم برداشت، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے دینی تعلیم سے بچوں کو دور کی ہے۔ آپ جتنی مرضی بچوں کو تعلیم دلوا لیں، اللہ رسول کی بات تو دینی تعلیم میں ہی ہوگی نا۔ فزکس سائنس پڑھتے ہوئے تو ان کو نہیں بتایا جائے گا کہ بچوں ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہے، آپ کے یہ فرائض ہیں، یہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ سائنس انگلش پڑھاتے ہوئے تو چیزیں نہیں سکھائیں گے۔ تو جن چیزوں نے ماں باپ کی زندگی کو اس دنیا میں راحت اور جنت بنانا ہے وہ دینی تعلیم ہے۔ عصری تعلیم کا ماں باپ کے لیے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ بچوں کو اچھا روزگار مل جائے، وہ بھی مقدروں کی بات ہے جو حالات ہیں۔ تو آپ نے سارا کا سارا ان کے کندھوں پہ تو سارا آپ نے سلیبس لاد دیا گوروں کا، ساری زندگی تو آپ ان کو انگریز بناتے رہے، اور بچوں کو نہ پہلا کلمہ پڑھنا آتا ہے نہ بڑوں کو آتا ہے۔ اکثریت کی بات کریں تو صحیح طرح سے کلمہ نہیں آتا، کلمے کا مفہوم نہیں آتا، یہ نہیں پتا کہ اگر نماز میں بھول جائیں تو اس کا حل دین نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ بنیادی تعلیم کا پتہ کوئی نہیں،
اور پھر ماں باپ کے لیے سب سے بڑی جو عذاب کی کیفیت دنیا میں بنتی ہے وہ نافرمان اولاد ہے، اور نافرمان اولاد بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو دینی تعلیم سے تو ویسے ہی دور رکھا۔ تو سامعین مکرم، اسی بات کی آج ضرورت ہے۔ دین کی تعلیم اس دنیا کے لیے بھی بہترین ہے، آخرت کے لیے بھی بہترین ہے۔ میں نے جو حضرت عمر فاروق جس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قوم اس کتاب سے جڑ جاتی ہے اللہ اس کو ترقی عطا کر دیتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے اس کے سلسلے، سارے اس کے خاندان، رشتہ داریاں، مال و متاع، سارا کچھ ختم ہو گیا، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جاتی ہیں۔ تین چیزیں میں نے اور آپ نے بھی مرنا ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے لے جائے۔ لیکن اس حدیث پہ غور کریں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ان تین میں سے ہم نے کس چیز کا بندوبست کیا ہے جو ہمارے لیے قبر میں بھی راحت اور فائدے کا سما کرتی رہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نیک اولاد۔ اب نیک اولاد بنے گی تو وہ آپ کی تربیت سے بنے گی، اور تربیت ہی دینی تعلیم کا دوسرا نام ہے۔ تربیت ہی یہی دینی تعلیم ہے نا۔ بچے نے کسی کو گالی دی تو آپ اس کو روکتے ہیں بیٹا گالی نہیں دیتے، یہ دینی تعلیم ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد۔ نیک اولاد انسان کے فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ مرنے والے اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اجر ثواب پہنچتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع ہوتا رہے، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ آپ نے کوئی دینی کتاب کسی کو گفٹ کر دی، آپ نے کسی کو قرآن کریم کا ایک نسخہ دے دیا، یا آپ نے مسجد میں ایک حدیث کی کتاب لا کے رکھ دی، جب تک آپ کے اس پیسے سے جو چیز آپ نے کسی کو دی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ جب تک وہ علم کا سلسلہ چلتا رہا، اور اس کو صدقہ جاریہ بھی کہا گیا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ جاریہ جس کا اجر انسان کو فوت ہونے کے بعد ملتا ہے۔ اور صدقہ جاریہ کے آپ نے کوئی بھی اپنے پیچھے ایسی چیز چھوڑ دی جو جب تک لوگ استعمال میں لاتے رہیں گے آپ کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ آپ نے واٹر کولر کسی کے گھر لگوا دیا، کسی مسجد میں آپ نے واٹر پمپ لگوا دیا، آپ نے کسی غریب کے گھر میں پنکھا لگا دیا، جب تک وہ آدمی اس سے ہوا لیتا رہے گا، اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، فوت ہونے والے آدمی کو یہ اجر ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اب ان تین چیزوں میں سے دو چیزوں کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے، یعنی ایک نیک اولاد اور ایک علم۔ اب علم آپ اگر کسی کو اچھی بات بتا دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی آدمی راہ راست پہ لگ گیا، تو کوئی آدمی فوت ہو گیا، کسی کو اس نے اچھے رستے کی طرف لگا دیا تھا، جب تک وہ آدمی اچھائی کرتا رہے گا فوت ہونے والے آدمی کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس لیے آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، ہمارے معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، اور دنیا تو باہر کیف ختم ہو جانی ہے، جسے اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے جب قیامت کے دن لوگوں سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، یہ بتاؤ کہ تم زمین میں کتنے سال رہ کے آئے ہو، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، لوگ کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، تم حقیقت میں دن کا کچھ حصہ بھی رہ کے نہیں آئے ہو، کاش تمہیں اس چیز کا علم ہو جاتا۔
تو یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، مگر جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اس کے لیے، اس کا بندوبست کرنے کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی اپنا انتظام کر کے جائیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بینک بیلنس، سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نہیں کہ ہمارے جو مستقبل کے مشکل دن ہیں ان میں ہمیں وہ بچت کام آ جائے، تو ایک آخرت کا بھی بینک ہے اور اس بینک میں سرمایہ کاری کیجیے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، اب دینی تعلیم حاصل کرنا یہ تو سب پہ فرض ہے۔ اب جو بڑی عمروں کو پہنچ گئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ اس سے بری ذمہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی اکثریت جو تھی وہ بڑھاپے میں انہوں نے علم دین سیکھا تھا۔ صحابہ کی اکثریت نے علم دین کب سیکھا؟ بڑھاپے میں۔ کوئی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی 60 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، کوئی 40 سال کے بعد ہوئے، تو انہوں نے یہ عذر پیش نہیں کیا جو آج ہمارا عذر ہے، جی ہمیں بڑی مصروفیات ہیں، بڑے کام کاج ہیں، ہم نے ادھر بھی جانا ہوتا ہے، ادھر بھی جانا ہوتا ہے، جناب 2 گھنٹے موبائل بھی چیک کرنا ہوتا ہے، سارے دنیا کے کام نپٹا رہے ہیں، مگر دینی تعلیم کبھی 5 منٹ بھی ہم حاصل نہیں کرتے۔ تو آپ تمام احباب جو بڑے ہیں، بالخصوص جو بڑی خواتین ہیں، بچوں نوجوانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، اس سے مبرہ بڑے بھی نہیں ہیں۔ کون سی مشکل بات ہے؟ یہ کون سا وہ زمانہ ہے کہ جب کتابیں ابھی نہیں چھپی تھی؟ یہ کون سا وہ زمانہ ہے کہ جب ابھی عربی کا ترجمہ نہیں ہوا تھا؟ آج تو ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے۔ آپ کو نہیں آتا، آپ یوٹیوب پہ جا کے کسی اچھے اسکالر کا ایک لیکچر سن لیں، بڑے ذرائع آ گئے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے۔ مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ یوٹیوب پہ اور گوگل پہ بڑے بڑے جاہل مفتی بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ میں جس کی بات سن رہا ہوں اس کی اپنی علمی استعداد اور اس کی علمی حیثیت کیا ہے۔ تو جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ ضرور ان کے لیکچر سنیں۔ یہ سارے وہ مختلف ذرائع ہیں جن سے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ہم خود پہلے علم دین حاصل کریں، اسی مطابق ہم بچوں کی اگر ٹریننگ کریں، نوجوانوں کی اگر تربیت کریں، تو میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہماری انشاءاللہ العزیز یہ دنیا کی زندگی بھی، یہ معاشرتی زندگی بھی، یہ جو ہماری افراط و تفریط ہے، ہم اپنے فرائض سے غفلت کر رہے ہیں، دوسروں کے حقوق پورے نہیں کر رہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہے، ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں علم ہو جائے، ہمیں تعلیم ہو جائے، تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بدل سکیں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت دے سکیں۔ اور بہت بہترین عمل یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو لے کے چلا جائے، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ دینی تعلیم سیکھنے والے بھی عصری معاملات میں پیچھے نہ رہیں۔ یعنی جو علماء طبقہ ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو موجودہ دور کے نئے نئے علوم ہیں ان کے بارے میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ جو بنیادی اور ضروری رہنمائی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا کر دے۔